الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کیونکہ وہ سب کا خالق اور سب کا مالک ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آئیں باوز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا آخری عشرہ رواں دواں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کا آخری ہی جمعہ ہو۔ رمضان کا وہ عظیم مہینہ کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے نجات کے سوغات لے کے آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ خدا رمضان کو پائے، رحمتوں مغفرتوں سے اپنی جھولیاں نہ بھر پائے تو یہ بڑے کم ظرف کی بات ہے اور بڑے بد نصیبی کی بات ہے، یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، رسول اعظم امام الانبیاء جو بولتے ہی خدا کی مرضی سے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، خواہشات سے نہیں بولتے۔ امام الانبیاء جو سچے ہیں اور ان کی ہر بات سچی ہے، حضور نے فرمایا کہ تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ میں نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 بار آمین 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 کیوں کہا؟ آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو۔ تو کہا کہ تم یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو نا کہ ایسا آپ نے کیوں کہا؟ تو سنو، جبریل آئے تھے، جب پہلی سیڑھی پہ، پہلے زینے پہ جب میں چڑھا تو جبریل نے آ کے کہا وہ برباد ہو جائے، رغم انف امرئ ما ادرک رمضان، کہا اس کی ناک مٹی میں مل جائے، وہ ذلیل ہو جائے جس نے رمضان کو پایا فلم یغفر لہ، اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروا پایا۔ اور مجھ سے کہا قل یا رسول اللہ آمین، یا رسول اللہ یہ جو میں نے دعا دی ہے کہ وہ ذلیل ہو جائے، وہ خاک آلودہ ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، آپ اس بات پر آمین کہیے۔ حضور فرماتے ہیں فقلت آمین، تو میں نے بھی کہا بلند آواز سے آمین۔ پتہ چلا رمضان اس لیے آیا تھا تاکہ وہ ہماری مغفرت کروا دے، رمضان اس لیے آیا تھا تاکہ ہماری خالی جھولیاں رحمتوں سے بھر جائے، رمضان اس لیے آیا تھا تاکہ ہمیں شاکر بنا دے، رمضان اس لیے آیا تھا تاکہ ہمیں صابر بنا دے، رمضان اس لیے آیا تھا تاکہ ہم پکے نمازی بن جائیں، رمضان اس لیے آیا تھا تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے بن جائیں، رمضان اس لیے آیا تھا تاکہ شرم نبی، خوف خدا ہمارے دلوں میں جلوہ گر ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ جناب رمضان سے پہلے بھی نمازوں سے دور تھے، کہیں ایسا تو نہیں اب بھی وہی غفلت پائی جا رہی ہے، رمضان کے بعد بھی وہی غفلت پائی جائے گی؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان تو آیا تھا تبدیل کروانے، رمضان تو آیا تھا ہمیں چینج کرنے، رمضان تو آیا تھا ہمارے حالات کو بدلنے، لیکن ہم اپنے حالات کو بدل نہ پائے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ خود ہم نے بدبختی خرید لی ہے۔ اور قرآن کا فلسفہ سنیں، قرآن نے بہت ہی اہم ترین لفظوں کے ساتھ کہا اور بڑے ہی اعلان کے ساتھ کہا، ایک مقام پہ نہیں کئی مقامات پہ اس بات کو دہرایا گیا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ سے کیسر و کسریٰ لرزنے لگے یوں ہی سستے میں؟
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایک قطرہ خون بہائے بغیر مسجد اقصی کو آزاد کروا لیا بازنطینیوں سے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی کروا لیا؟ اللہ اکبر نہیں۔ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، جب معاملات کو دیکھتے ہیں، تو وہاں مسلمانوں کے پاس ایک بڑی دولت تھی جو کسی اور کے پاس نہیں ملتی تھی۔ وہ دولت کیا تھی؟ وہ تقویٰ کی دولت تھی، وہ خدا کی رحمتوں کی دولت تھی، وہ خدا کی طرف سے مغفرت کی دولت تھی، وہ خدا کی طرف سے رضا کی دولت تھی۔ اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اگر اس کی ایک مثال دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، سبحان اللہ، کیا خوبصورت مثال ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گردش کر رہے ہیں، گشت فرما رہے ہیں، ساتھ میں آپ کا خادم ہے جن کا نام ہے اسلم۔ آپ ایک ایک گھر کو چیک کر رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا۔ اگر کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو میں اس کی مدد کر سکوں، کیونکہ میں خلیفہ بنا ہوں بستر راحت پہ آرام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میں خلیفہ بنا ہوں تو لوگوں کی خدمت کے لیے بنا ہوں۔ مجھے جو باس بنایا گیا ہے، مجھے جو امیر المؤمنین بنایا گیا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ میرے نعرے لگائے جائیں، اس لیے نہیں کہ میری عزتیں ہوں، اس لیے نہیں کہ لوگ میری عظمتوں کا تذکرہ کریں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی خدمت کرے، اور میں بنا ہی امیر المؤمنین اس لیے ہوں تاکہ لوگوں کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ حضرات محترم، حضرت اسلم کے ساتھ غور سے گھروں کا ملاحظہ کر رہے ہیں، گھروں کا ملاحظہ کرتے کرتے ایک دروازے پہ جا کر کے رکے۔ رکنے کا جو سبب اور ریزن بنا وہ یہ بنا کہ گھر سے آواز آ رہی ہے، آواز یہ آ رہی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ڈال دے، بیٹی دودھ میں پانی ڈال دے۔ بیٹی سامنے سے کہتی ہے، اماں کیسی بات کہہ رہی ہو؟ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب نے دودھ میں پانی ڈالنے سے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا، بیٹا ابھی عمر دیکھ نہیں رہے، ابھی عمر دیکھ نہیں رہے، ابھی عمر دیکھ نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی نے سامنے سے کہا، اماں یہ ہیپوکریٹک ہے، یہ منافقت ہے، میں امیر المومنین کے سامنے ان کی بات مانوں اور ان کے پیٹھ پیچھے ان کی خلاف ورزی کروں، یہ نہیں ہو سکتا اماں۔ ہاں اماں سنو، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا جو رب ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے اماں میں پانی نہیں ملاؤں گی دودھ میں۔ حضرت اسلم سے حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا، اسلم اس گھر کو نوٹ کرو۔ گھر کو نوٹ کر لیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت اسلم سے حضرت عمر نے کہا، جاؤ جا کر کے دیکھو اس گھر کے حالات کیا ہیں، کون کون لوگ ہیں۔ وہ جو بچی رات جو کہہ رہی تھی اور جس نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا تھا، اس بچی کے بارے میں پتہ کرو کہ کیا وہ بچی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن خطاب کے کہنے سے خادم پہنچے، جا کر کے سارا جائزہ لیا، آ کر کے بتایا، سرکار وہ وہاں ایک بیوہ خاتون ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ جو بچی جو رات کہہ رہی تھی وہ ایک ہی بچی ہے ان کی، اور وہ غیر شادی شدہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں آتا ہے، آپ نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، کہا ادھر آؤ، تم میں سے کون شادی کرنا چاہتا ہے؟ دو نے کہا، سرکار ہماری تو شادی ہو چکی۔ ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے۔ حضرت عمر نے کہا، جاؤ فلاں بچی کے پاس میرا رشتہ، میرے بیٹے کا رشتہ بھیج دو۔ اسلم جاؤ ان سے جا کر کے کہو کہ ہم اپنے بیٹے کا رشتہ نکاح تمہاری بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں۔ خیر وہ بچی بڑی خوش ہوئی، نکاح ہو گیا۔ حضرات محترم پھر کیا ہوا یہ دیکھیے، اللہ اکبر، نکاح ہو گیا۔ انہی کے خاندان سے یعنی انہی کی کوکھ سے ایک بچی پیدا ہوئی۔ حضرت عمر کی بہو سے ایک بچی پیدا ہوئی، وہی بچی عبدالعزیز کی بیوی بنی، وہی بچی عبدالعزیز کی بیوی بنی۔ پھر اسی بچی کے کوکھ سے ثانی عمر حضرت عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جنہوں نے 28 سال کے عرصے میں پھر سے خلافت عباسیہ میں جان پیدا کر دی۔ حضرات محترم، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو دور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جناب اسلام سرخرو جو ہوا تھا یوں ہی نہیں ہوا تھا۔ اسلام سرخرو اس لیے ہوا تھا کیونکہ انہوں نے تقوی والی زندگی گزاری تھی،
اسلام سرخرو اس لیے ہوا تھا تاکہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز رکھتے تھے، تب جا کر کے اسلام سرخرو ہوا۔ حضرات محترم، حضرت عمر ابن خطاب کی تاریخ کا وہ واقعہ بھی یاد رکھیے، اور آج کے دور میں اور آج کے دن تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت المقدس ڈے ہے، آج کا جو دن منایا جاتا ہے کئی لوگ مناتے ہیں، بیت المقدس کے یوم کے نام سے منسوب کر کے لوگ مناتے ہیں، اور یاد رکھنا بھی چاہیے۔ حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 500 سال تک بازنطینی رومیوں کے قبضے میں رہا یروشلم۔ حضرت عمر کے دور میں ہینڈ اوور کر دیا گیا، حضرت عمر کے حوالے کر دیا گیا۔ پر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ بات کیسے ہوئی اور یہ مسلمانوں کے قبضے میں اس وقت کیسے آیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، تاریخ میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں نے، بہت سارے مسلمانوں نے اور سپہ سالاروں نے اس کا حصار کیا، اس کا محاصرہ کیا یروشلم کا۔ یہاں بڑی بڑی فصیلیں تھیں، بڑے بڑے جو ہے نا وہ قلعے تھے، تو ان کو پار کرنا ایک عجیب سی زحمت اور عجیب سی ہزیمت کی داستان کو رقم کرنا تھا۔ تیر انداز اوپر تھے، جب قریب پہنچتے تو تیر انداز تیر برساتے، اور جب اور قریب پہنچتے تو اوپر فصیلوں کی طرف سے جو ہے نا جناب عالی تیل کو انڈھیل دیا جاتا۔ تو مسلمانوں نے کئی دنوں تک محاصرہ کیے رکھا، لیکن ایک بار گفتگو کے لیے عیسائیوں نے مسلمانوں کو بلایا، سفید جھنڈا دکھایا اور کہا کہ آؤ آپ ہم سے بات چیت کرو، مذاکرات کرو۔ مذاکرات کیے گئے۔ اس دوران عیسائی پڑھے لکھے طبقے نے کہا، دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس کو فتح کر لو تو یہ ہو نہیں سکتا، تم فتح نہیں کر سکتے، اتنے دن تک یہاں بیٹھے ہو اور بیٹھے رہو تب بھی یہ فلسطین یروشلم فتح نہیں ہوگا۔ ہاں سنو، ہم نے یہ اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک درویش بادشاہ اس فلسطین کو یروشلم کو آزاد کرے گا اور اس پر حکومت کرے گا۔ درویش بادشاہ اگر آ جائے تو ہم اس کو یہ اپنا ہینڈ اوور کر دیں گے، اور اس پر ہمارا یقین ہے کہ وہ درویش جو ہوگا نا وہ یہاں پر انصاف کے ساتھ حکومت کرے گا۔ فوراً جو حضرت ابو عبیدہ تھے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار درویش تو ہمارے امیر المومنین ہے، رکا بھیجا۔ حضرت عمر واقعی میں درویشی کے ساتھ آئے۔ کتنے سو میٹر ہے، کتنے سو کلومیٹر ہے مدینہ، وہاں سے آپ ایک اونٹ پر آئے، ایک اونٹ ہے ساتھ میں خادم ہے، اور اسی اونٹ پہ جناب راشن ہے، اسی اونٹ پہ زیادہ راہ ہے، اور ایک ہی اونٹ بندے ہیں دو۔ باری مقرر کر لی گئی کہ تھوڑی دیر آپ اونٹ پہ بیٹھو گے، تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا، جب تم بیٹھو گے تو میں اس کی لگام پکڑوں گا، جب میں بیٹھوں تو تم لگام پکڑنا۔ اللہ اکبر۔ جب یروشلم کا علاقہ قریب آیا، فلسطین کا علاقہ قریب آیا، تو اس وقت باری اوپر بیٹھنے کی غلام کی آئی۔ حضرت عمر ابن خطاب کی باری آئی چلنے کی۔ حضرت عمر سے غلام نے کہا سرکار اب لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہیں، اب لوگ جو ہے آپ کو بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ آپ کا استقبال کریں گے، آپ ایسا کریں اوپر بیٹھ جائیں اور مجھے نیچے چلنے دیں۔ حضرت عمر نے کہا دیکھ وعدے کا پکا رہے، باری باری ہوتی ہے، تیری باری ہے اوپر بیٹھنے کی، میری باری ہے چلنے کی۔ اللہ اکبر۔ سادہ سا کپڑا اور سادگی کا یہ عالم، ہمارے پاس پیسہ آ جائے تو پھر جناب لباسوں کا تو کہنا ہی کیا، ہماری لائف سٹائل بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، لیکن سادگی دیکھیں حضرت عمر ابن خطاب کی۔ حضرت عمر ابن خطاب پہنچے مسلمانوں کے لشکر کے درمیان، تو امیر نے کہا، سپہ سالار نے کہا سرکار یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، آپ تھوڑا کپڑا تبدیل کر لیں، تھوڑا جو ہے نا ٹک ٹاپ میں آ جائیں تاکہ یہ لوگ آپ کو مہذب نگاہ سے دیکھیں۔ حضرت عمر نے فرمایا سن میرے پیارے صحابی رسول اللہ کے، سن ہمیں جو عزت ملی ہے وہ ہمارے کپڑوں سے نہیں ملی، ہمارے دنیاوی اسٹیٹس سے ہمیں عزت نہیں ملی، ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام سے ملی ہے۔ یہ جب کارنامے تھے مسلمانوں کے تو اللہ نے ان کو عروج بخشا، تو اللہ نے ان کو قوت بخشی۔ حضرات محترم یہی تو فلسفہ ہے جو قرآن بیان فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ پھر معاہدہ یہ ہوا جناب عالی، معاہدہ یہ ہوا کہ بھئی آپ یہاں اس علاقے میں یہودیوں کو بسائیں گے نہیں۔ حضرت عمر سے جو معاہدہ وہ یہ ہو کہ یہودیوں کے آپ اس علاقے میں کیا نہیں کریں گے،
بسائیں گے نہیں۔ حضرت عمر نے معاہدہ مان لیا کہ ٹھیک ہے یہودیوں کو ہم یہاں بسائیں گے نہیں۔ عیسائیوں نے معاہدہ کیا حضرت عمر ابن خطاب سے، لیکن حضرت عمر کا جب دور آیا تو حضرت عمر یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے جہاں مسجد اقصی ہے اور اس کا آس پاس کا جو علاقہ ہے، یہ تینوں مذہب کے لیے معزز ترین جگہ اور مقامات ہیں، تو حضرت عمر نے عبادت سب کو کرنے دی۔ یعنی یہودی بھی اگر وہاں کوئی آ کر کے عبادت کرتا تھا تو حضرت عمر روکتے نہیں تھے، اور اسی طریقے سے عیسائی بھی آتے تو ان کو بھی روکا نہیں جاتا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ یہودیوں کو یہاں آباد نہیں کرنا، یہاں یہودیوں کو بسانا نہیں۔ یہ اسلام کا حکم اتنا نافذ ہوا جو حضرت عمر نے معاہدہ کیا تھا، وہ مسلمانوں کے سلطنت عثمانیہ کے آخری بادشاہ سلطان عبد الحمید تک چلتا رہا۔ یعنی 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ، اس کا آخری بادشاہ جب اس کے پاس یہود آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ اتنا اتنا مال لے لو اور ہمیں تھوڑی سی یروشلم میں جگہ دے دو تاکہ ہم ہماری نسلیں وہاں بس سکیں، حضرت سلطان عبد الحمید نے کہا تھا زمین بھر کے سونا دے دو تب بھی میں تمہیں 1 انچ بھی یروشلم کی جگہ نہیں دے سکتا۔ وجہ وہی تھی حضرت عمر کا معاہدہ، جب تک ایسے مسلمان تھے تب تک سرخرو تھے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اپنے اسلاف کی روش کو چھوڑ دیا، جیسے ہی مسلمانوں نے جناب عالی رمضان کا احترام چھوڑ دیا، مسلمانوں ہمارے اسلاف کا احترام رمضان کیا تھا؟ اللہ اکبر، 6 مہینہ پہلے مسلمان رمضان کے آنے کا استقبال کرتے تھے، رمضان کی تیاری کرتے تھے، جب رمضان چلا جاتا تو 6 مہینے تک رمضان کے جانے کا غم کرتے تھے۔ یہ اسلاف تھے، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اسلاف کا عمل یہ تھا کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کیا کرتے تھے، اور ہم خوب یہ دیکھتے ہیں کہ سحری کون سے کھانے سے کرنی ہے، افطاری کون سے کھانے کی کرنی ہے۔ ہم نے عید کے دن کے حالات اسلاف کے پڑھے، عید کے دن اسلاف روتے تھے، کہتے تھے یہ عید تو ان کے لیے ہے جو رمضان کا احترام کر کے آ رہے ہیں، اور یہ عید کا دن وعید کا دن ہے ان کے لیے جو رمضان کی بے حرمتی کر کے آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، تو جب ہم نے اپنے اسلاف سے رشتہ ناتا توڑ دیا تو ہماری حالت بھی کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی۔ پہلے مسلمان کا نام تھا عزت، مسلمان کا نام تھا عظمت، مسلمان کا نام تھا سچا انسان، مسلمان کا نام تھا شریف انسان، مسلمان کا نام تھا عزت دار، مسلمان کا نام تھا زبان کا پکا، مسلمان کا نام تھا باحیا نگاہوں والا، مسلمان کا نام تھا خیال پاک والا، مسلمان کا نام تھا دل صاف والا۔ مسلمان کہتے تھے تو لوگ کہتے تھے ایک اچھی جیگتی جاگتی انسانیت کی تصویر کا نام مسلمان ہے، لیکن آج چور کا نام مسلمان ہے، ڈکیتی کا نام مسلمان ہے، جو بھائی کو تانے مارے اس کا نام مسلمان ہے، آج جو بہن کے ساتھ لڑائی کرے باپ کی جائیداد پر اس کا نام مسلمان ہے۔ عزیزان محترم، یہ مصطفیٰ نے بہت پہلے فرما دیا تھا عزت تو خزل فیو دیولن والامانت مغرمن۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا لمبا چوڑا فرمان جس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جب مال غنیمت کو لوگ اپنا مال سمجھنے لگے، جب لوگ امانت والے مال کو غنیمت کا مال سمجھنے لگیں، وَتُعُلِّمَ لِخَيْرِ الدِّينِ، جب لوگ دین کے لیے علم حاصل نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کے لیے علم حاصل نہ کریں، بلکہ دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کریں، اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے کے لیے اور اچھی اچھی گاڑیاں لینے کے لیے جب لوگ علم حاصل کریں، تب یاد رکھنا یہ چیزیں آئیں گی۔ اور یہاں تک کہ حضور نے یہ بھی فرمایا وَالرَّجُلُ أَطَاعَتَهُ امرأته، کہ بندہ اپنی بیوی کی بات مانے، وَأَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے۔ اللہ اکبر، فرمایا وَأَدْنَى صِدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوستوں سے تو پیار اور بالکل خوبصورت انداز میں ملے لیکن اپنے باپ سے دور بھاگے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں جب شور ہونے لگے، مسجدوں میں جب لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیں، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ناچنے والیاں جب عام ہو جائیں اور گانے بازے، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جانے لگے، وَلَعَنَ الْآخَرُ وَلَعَنَ أَوَّلَهُ، جب بعد میں آنے والے لوگ پہلے والے لوگوں کو لعنت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ امام بخاری، ارے وہ کیا جانتے تھے؟ امام اعظم، ان سے اچھا تو ہم جانتے ہیں۔ امام شافعی، اور ان سے اچھا تو ہم جانتے ہیں۔ خواجہ صاحب
صاحب، ارے تھے خواجہ صاحب، وہ پہلے کے زمانے میں تھے، اب نیا دور آ گیا ہے، ہاں ایجوکیشن کا دور آ گیا ہے. یعنی اس طریقے سے لوگ جب بعد والے پہلے والے لوگوں پر لان اور تان کرنا لگے تو حضور نے فرمایا فارتقبوا عند ذلک، اس وقت تم رحمت کا انتظار مت کرنا، برکتوں کا انتظار مت کرنا، اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار مت کرنا، اس وقت عمر ثانی عمر کا انتظار مت کرنا. پھر یا رسول اللہ کس کا انتظار کریں؟ کہا جب تم یہ سب کرنے لگو، دین سیکھنے کے لیے، دین کے لیے علم نہ سیکھو گے، اور جب تمہارے یہاں شراب پی جانے لگے گی، جب تمہارے یہاں جوا عام ہو جائے گا، تب ہوگا یہ مسخن فسخن، اللہ اکبر، تب تمہیں زمین میں بھی دھسایا جائے گا، تب تم پر پتھروں کی بارش بھی ہوگی، اور تم پر اللہ کے عذابات ایسے آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو تسبیح کے اندر، دھاگے کے اندر جو دانے ہوتے ہیں، دھاگا ٹوٹنے سے جیسے دانے نیچے گرتے ہیں کھن کھن، ایسے ہی اللہ کے عذابات تم پہ برسیں گے. یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے اگر وقار چاہتے ہو تو رمضان میں اللہ کو منا لو. مغفرت لے کر کے آیا ہے رمضان، رحمتیں لے کے آیا ہے رمضان، خدا کو منا لو، خدا کو راضی کر لو. ابھی کچھ دن باقی ہیں، ورنہ یاد رکھو وہی روش رہی جو رمضان سے پہلے، وہی جوئے کی دنیا، وہی شراب کی دنیا، وہی ماں باپ کی نافرمانی کی دنیا، وہی پڑوسی کو ستانے کی دنیا، وہی حرام خوری کی لت، وہی لوگوں کو تانے مارنے کی لت. اگر وہی رہی رمضان کے بعد بھی تو یاد رکھو تم کبھی وقار پا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ قول مصطفیٰ ہے، قول خدا ہے جو کبھی بدلتا نہیں. یہ قول خدا ہے، کبھی بدلتا نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ دن باقی ہیں، آئیے بیدار ہوئیے، آئیے اپنے دل سے باتیں کیجیے، اپنے آپ کو جھنجھوڑیے. بھائی رمضان ہمیں بدلنے آیا ہے، رمضان ہمیں تبدیل کرنے آیا ہے. بہت باتیں کرتے ہیں ہم، بہت سرخرو ہونا چاہتے ہیں ہم، بہت عزت میں آنا چاہتے ہیں ہم، کھوئے ہوئے وقار کو پانا چاہتے ہیں، لیکن اسلام نے، قرآن نے واضح بتا دیا اگر تم کھویا ہوا وقار چاہتے ہو تو صرف ایک ہی نقطہ ہے، اور اس نقطے کا نام ہے قرآن پہ عمل کرو. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہیں تاریخ قرآن ہو کر. قرآن کی باتوں پہ عمل کیجئے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت بدلنے کا. حضرات محترم، مسلمان سرخرو ہوئے تھے تو تقویٰ کی بنا پہ ہوئے تھے، قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کی بنا پہ ہوئے تھے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے سرخرو ہوئے تھے. آج ذلیل ہیں تو یہ دامن چھوڑنے کی وجہ سے ہوئے. اس لیے ضرورت ہے کہ پھر سے ان مسلمانوں کی طرح قرآن کا دامن پکڑا جائے. ضرورت ہے کہ ان مسلمانوں کی طرح پھر سے رمضان میں خدا کو منایا جائے، پھر سے رمضان میں خدا کی رضا حاصل کی جائے. اللہ ہم سب کو حق بولنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جن حضرات نے